عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ سورہ احقاف کی جن آیتوں کی وضاحت ہم نے گزشتہ سبق میں سنی، اس میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین مکہ کی تہدید اور تذکیر کی ہے، گزشتہ امتوں کا حال ذکر کر کے اور ان کا انجام ذکر کر کے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اس میں اذ یہ ظرف کے لیے آپ حضرات جانتے ہیں، اور یہ اپنے ماں بعد جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور یہ اذ مفعول فی ہے فعل محذوف اذکر کا۔ صرفہ یصرفو یہ لفظ گزر چکا، اس کا مطلب پھیرنا ہوتا ہے، پھیرنا، متوجہ کرنا۔ نفر کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 تک عدد پر۔ من الجن، جن یہ اس میں جنس ہے، انس کی طرح، اور جن یہ مخلوق ہے، آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں قدرت دی ہے کہ مختلف شکلوں میں یہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور یہ چھپ سکتے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جن تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پر ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور جن کی دوسری صنف وہ ہوتی ہے جو کہ کتوں اور سانپوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور تیسری صنف وہ ہوتی ہے جو کہ سفر و حضر کر سکتی ہے، یعنی انسانوں کی طرح۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی جن کے بارے میں بہت سی معلومات ہے جنہیں آپ مختلف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، جو اس بارے میں لکھی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یستمعون القرآن، استماع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سننا، سمع سننا مطلقاً، اور استماع باب استعال سے توجہ سے، غور سے سننا۔ اور اس کے بعد فلما حضروہ، حضر یا حضور کا معنی جانتے ہیں، ہو ضمیر کا مرجع یا تو قرآن ہے یا رسول ہے، یا ایک ہی مجلس رسول ہے، مقام رسول، مکان رسول۔ قالوا انصتوا، قالوا کا مرجع وہی جن، نفر، جو کہ تعدد پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا۔ انصتوا انصات، انصات کا مطلب ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سننا کسی چیز کو، یا سننے کے لیے خاموش رہنا۔ فلما قضیہ، قضیہ قضا یقضی، قضا غرضہ بمعنی اتمہ، یعنی کسی چیز کو مکمل کرنا، یہ معنی آتا ہے یہاں پر، اسی لیے مجہول کہ مکمل کیا گیا، اور اس کا مرجع قرآن ہے، اور مراد قرأت قرآن، یعنی جب قرآن کی قرأت ختم ہوئی، حضور جب اس سے فارغ ہوئے۔ ولا یولی انصرفا، واپس مڑنا، مڑ کر جانا۔ الی قومہم منذرین، منذرین انذار سے، اور ترکیب کے لحاظ سے یہ منذرین حال ہے، اور من الجن یہ نفر کی صفت ہے، یستمعون القرآن یہ دوسری صفت ہے، اور قالوا یہ لما کا جواب ہے، اسی طریقے سے ولو یہ لما قضیہ کا جواب ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا جو بغور قرآن سن رہے تھے، پھر جب وہ اس جگہ پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ،
پھر جب قرآن پڑھ لیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں ڈر سنانے کے لیے، یا تو ڈر سناتے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین قریش کو زجر و توبیخ کی ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا تو اس پر ایمان لے آئے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور تم کفر پر مصر ہو اور حق سے روگردانی کر رہے ہو۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ اہل طائف سے تعاون طلب کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں، لیکن اہل طائف یعنی بنو ثقیف ایمان نہ لائے، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو پریشان کرنے کے لیے اپنے غلاموں اور اوباش لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ حضور کو سب و شتم کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر طائف سے واپس لوٹے۔ راستے میں ایک مقام جسے بطن نخلا کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، تو یہاں پر رات ہو گئی اور آپ نے یہاں پر قیام کیا۔ رات میں جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کی اور بآواز بلند تلاوت کرنا شروع کی۔ تو وہاں سے جنوں کا ایک گروہ، ایک روایت یہ ہے کہ یہ نصیبین کے جن کا گروہ تھا جو کہ یمن میں ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ نینوا کے جنوں کا گروہ تھا۔ تو اس گروہ کا گزر آپ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے وہ تلاوت سنی قرآن پاک کی تو ٹھہر گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ کہ سنیں کہ کون سا کلام ہے جو ہمارے کانوں میں آ رہا ہے۔ اسی کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ اچھا، احادیث اور آثار کی کتابوں میں جنوں سے حضور کی ملاقات کے سلسلے میں بہت سی روایتیں مروی ہیں، اور ان روایتوں میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے ان جنوں کی تعداد کے سلسلے میں اور ان مقامات کے سلسلے میں جہاں پر یہ ملاقات ہوئی، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کی تلاوت کی ان کے سامنے، نیز یہ کہ ملاقات کے وقت نبی کے ساتھ کون تھا۔ تو اس میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے، اور مجموعی روایات یعنی روایات کا اجمالی جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی جنوں سے ملاقات ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ اور ان آیتوں میں ایک خاص ملاقات کا ذکر ہے، اور سورہ جن میں جنوں سے ایک دوسری ملاقات کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جنوں سے حضور کی ملاقات 2 مرتبہ ہوئی، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 6 مرتبہ ہوئی۔ اور ان آیتوں میں جس واقعے کا ذکر ہے اس کے متعلق مفسرین نے کہا ہے کہ یہ واقعہ طائف سے لوٹتے وقت بطن نخلا میں واقع ہوا، جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان واقع ہے، اور یہ جن سے ملاقات ہوئی حضور کی، یہ نصیبین کے جن تھے جو کہ یمن میں ہے، یا یہ کہ شام کے قریب ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے، اور جنوں کی تعداد 7 تھی یا یہ کہ 9 تھی۔ حضور کا کلام سن کر یہ سارے جن ایمان لے آئے، اور پھر حضور نے انہیں اپنی قوم کو دعوت دینے کا مکلف بنایا، تو یہ اپنی قوم کی طرف جا کر انہیں دعوت دی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور ان کی قوم سے 70 افراد ایمان لائے۔ اب اسی کا ذکر آگے ہے
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ اس آیت میں سارے الفاظ واضح ہیں، ترجمہ سنیں۔ انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عظیم کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، یہ اپنے پہلے نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ یہاں پر واضح ہے کہ کتاباً سے مراد قرآن پاک ہے، اور اس میں تنوین تعظیم کے لیے اے کتاباً عظیم الشان۔ اور من بعد موسیٰ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جبکہ قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی قریب کا زمانہ حضرت عیسیٰ کا تھا۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ یہ متفق علیہ نبی تھے دونوں ملتوں کے درمیان، یعنی جو ہے بنی اسرائیل کے درمیان، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، اور اس لیے بھی کہ جو حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تو قرآن سے پہلے سب سے عظیم کتاب شمار کی جاتی تھی، اور حضرت عیسیٰ بھی توریت کے اکثر شریعتوں پر عمل کرنے کے مامور تھے۔ اس وجہ سے جنہوں نے یہاں پر موسیٰ کا ذکر کیا، نہ کہ عیسیٰ کا۔ ایک روایت یا قول یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ جن پہلے یہودی تھے تو اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، لیکن اس کی کوئی سند صحیح نہیں۔ اچھا، پھر مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی، توریت، انجیل، زبور وغیرہ تمام صحیفے۔ مصدقاً یہ حال ہے، اسی طریقے سے یہدی الی الحق یہ بھی حال ہے۔ آگے مزید اللہ رب العزت ان جنوں کا کلام نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اس میں اجیبو، اجابہ، یجیبو اور اسی طریقے سے استجابہ دونوں ہم معنی ہیں، یعنی کسی کی پکار کا جواب دینا یا اس کی بات ماننا۔ داعی اللہ، دعا یدعو، اس میں فاعل داعی، اللہ کا داعی کس کی طرف دعوت دینے والا؟ ایمان کی طرف، حق کی طرف، راہ راست کی طرف۔ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یعنی اس رسول پر، یہ ہے کہ جو رسول جو شریعت لے کر آئیں، جو احکام لے کر آئے ہیں اس پر۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم، یہ دونوں فعل مضارع مجزوم ہیں کیونکہ یہ امر کے جواب میں واقع ہیں، اور اس میں یغفر کا معنی واضح ہے، ذنوب ضم کی جمع کا معنی بھی واضح۔ من اس کے ساتھ میں آگے کروں گا کہ تبعیض کے لیے ہے، کیوں؟ یعنی بعض گناہ، اور عذاب علیم اس کا معنی واضح، اجارہ یجیرو، پناہ دینا۔ اب ترجمہ سنیں۔ اے ہماری قوم، اللہ کی منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے۔ یہاں پر کچھ گناہ من تبعیض کے لیے، یعنی کچھ گناہ بعض ذنوبکم بخشنے کا ذکر ہے، نہ کہ کل گناہ، اس لیے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ رب العزت معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں، یعنی جو گناہ بندوں کے حق میں کیے گئے ہیں، یعنی کسی پر ظلم کیا یا کسی کا حق غصب کیا، تو اس کی معافی تو اس بندے کے معاف کرنے کے بعد ہی ہوگی۔ آگے مزید جنوں کے کلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس میں من شرطیہ ہے، اس وجہ سے لا یجب فعل مضارع مجزوم ہے، اور فلیسا بمعجز یہ جواب ہے، جزا ہے، اور بمعجزین یہ خبر ہے لیسا کی، اور عاجزہ یعجز و عاجز کرنا، بے قابو یا قدرت سے باہر ہونا، یہاں پر اس کا مفعول اللہ ہے، اور ولیس لہو
لہو میں ضمیر کا مرجع وہی من لا یجب ہے، اور من دونہی میں ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ اولیاء ولی کی جمع مددگار کے معنی میں یہاں پر۔ اولئکا، یہ اولئکا سے اشارہ ہے اسی کی طرف، من کی طرف، جو کہ یہاں پر جمع کے معنی میں، اسی لیے اس میں اشارہ جمع کا لایا گیا یہاں پر۔ اچھا، ضلال مبین کا مطلب ظاہر۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے تو زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، یہ کہ زمین میں کہیں بھاگ کر کہیں چھپ کر اللہ کی قدرت سے چھوٹنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے اس کا کوئی مددگار ہوگا، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اس میں لفظ آیا ہے من دونہی۔ دون کے کئی معنی آتے ہیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، غیر۔ اس سے پہلے جو دون آیا یہاں پر غیر کے معنی میں، اس کے علاوہ قریب اور عقل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ امام، سامنے کے معنی میں، اور سامنے سے مراد یہاں پر اللہ کے مقابلے میں۔ اور انصار، مددگار سے مراد وہ مددگار جو کہ اللہ کے عذاب کو دور کر سکے اور اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے۔ اچھا، یہاں تک جنوں کا کلام تھا۔ اب اس کے بعد علماء کرام نے ان آیتوں سے کچھ احکام مستنبط کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جن و انس دونوں کے لیے ہے، یعنی جس طریقے سے حضور انسان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی طریقے سے جنوں کی طرف بھی بھیجے گئے، اور انہیں بھی ایمان کی دعوت دینے کا حضور کو حکم ہوا۔ جیسا کہ بہت سی احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ان جنوں کو ایمان کی دعوت دی، اور بہت سے جن تو حضور پر ایمان بھی لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی اللہ کے احکام کے مکلف ہیں، یعنی فرائض و واجبات پر عمل کرنا اور منہیات اور محرمات سے باز رہنا، ان کے لیے بھی ہے۔ نیز یہ کہ انسانوں کی طرح انہیں بھی ثواب ملتا ہے اچھے کاموں پر، اور برے کاموں پر عقاب انہیں ملے گا۔ نیز علماء نے بھی فرمایا کہ ان آیتوں سے اور دیگر احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طرح جن بھی کئی مذاہب اور کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہودی، نصرانی، آتش پرست، بت پرست ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ان میں بھی جو ہے بدعتی، بد مذہب اور بہت سے فرقوں میں یہ جن بٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر جنوں کے انجام اور ان کے ثواب و عقاب کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ رہی بات عقاب کی، تو علماء کہتے ہیں کہ تو جہنم میں جائیں گے اگر بدعملی کریں گے، کفر کریں گے تو۔ لیکن ثواب کی تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کا ثواب یہی ہے کہ انہیں جہنم میں نہ بھیجا جائے، کہ وہ جہنم سے اور اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جہنم سے محفوظ رہنے کے بعد ان سے کہا جائے گا جانوروں کی طرح کونوا ترابا، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ان کے ایمان کا صلہ ہی بتایا ہے کہ ان کے گناہ بخش دے گا اور انہیں عذاب سے نجات دے گا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن وہ جنت کے ارد گرد رہیں گے، فنا نہیں ہوں گے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جن بھی ایمان والے جن انسانوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ اور اس قول اور اس رائے کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ الرحمن میں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، ایسی حوریں جنہیں ان سے پہلے نہ ہی کسی انسان نے چھوا
اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن جنت میں داخل ہوں گے تبھی تو ان کی نفی کی حاجت یہاں پر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت منکرین بعث کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ اولم حمزہ یہاں پر استفہام، یہ انکار اور زجر و توبیخ کے لیے ہے، اور بقیہ عی یعیا اس کا مطلب ہوتا ہے تھکنا اور ایک معنی ہوتا ہے عاجز ہونا۔ یہاں پر دونوں معنی کا احتمال ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے۔ بخلقہن یہ یعیا سے متعلق ہے، اور لم یعیا اصل میں یعیا سمیہ سے ہے، یہ یعیا عییا یعیا آخر کا الف جو ہے یہ لم کی وجہ سے گر گیا۔ بقادرین، بقادرین یہ انا کی خبر ہے، اللہ یہ اسم ہے، اور بقادرین یہ اس کی خبر ہے۔ علی ان یحیی الموتى یہ قادر سے متعلق ہے، اور بقادرین میں با یہ زائد ہے تاکید کے لیے، اور بلا یہ نفی سابق کے ابطال کے لیے آتا ہے۔ نعم اور بلا یہ دونوں جواب میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن نعم یہ عام ہے کہ مثبت کے جواب میں بھی آتا ہے، منفی کے جواب میں بھی، اور منفی کے جواب میں آئے تو یہ نفی سابق کی مزید تقویت اور تاکید کرتا ہے، لیکن بلا یہ صرف منفی کے جواب میں آتا ہے اور یہ نفی سابق کو باطل کرتا ہے۔ پھر انہ علی کل شیء قدیر یہ تعلیل ہے ما سبق کی، اور علی کل شیء یہ قدیر سے متعلق ہے جو کہ انہ کی خبر ہے۔ اور اولم یرو تو رآ یرا، یرو یہ مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، اور رؤیت سے مراد یہاں پر رؤیت بصری نہیں بلکہ رؤیت قلبی ہے۔ رؤیت یہ کبھی رؤیت بصری کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی آنکھ سے دیکھنا، اور یا کبھی رؤیت قلبی کے لیے یعنی جاننا، علمہ کے معنی میں۔ تو یہاں پر یہ رؤیت قلبی یعنی جاننے کے معنی میں ہے، اولم یعلموا اس معنی میں ہے یہاں پر۔ اچھا اب ترجمہ سنیں۔ کیا انہوں نے نہ جانا، ان کفار و مشرکین نے، کیوں اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں موتا میت کی جمع ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس میں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ آیت کا یہ جز اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ عرضہ یعرضو یعرضو یہ فعل مجہول ہے، اس کا معنی پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر یا تو یہ قلب پر محمول ہے کہ اصل معنی ہے کہ آگ کافروں پر پیش کی جائے گی، ان کے سامنے ظاہر کی جائے گی، یا یہ کہ یعرضو یہاں پر یعذبو کے معنی میں ہے کہ کافروں کو عذاب میں ڈالا جائے گا اور اس میں عذاب دیا جائے گا۔ الیس ھذا بالحق میں حمزہ یہاں پر انکار کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے ہے، اور ھذا سے مراد عذاب، اور اس کے بعد بلا اس کی وضاحت گزر چکی۔ وربنا، وربنا واو قسم کے لیے یہاں پر، اور جواب قسم محذوف ہے، کیوں نہیں اے ہمارے رب، یقیناً ایسا ہے، یعنی یہ عذاب برحق ہے۔ فذوقوا ذاق یذوقوا سے فعل امر ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے، اور عذاب کے چکھنے سے مراد عذاب کو چکھنا، ذاق یذوقوا کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، تو یہ بطور تشبیہ کے ہے، گویا کہ عذاب کو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دی گئی جو کہ چکھنے سے تعلق رکھتی ہو۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور جس دن
کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کیا یہ برحق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، یعنی یہ برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یقال لہم یہ محذوف ہے، اور یوم یعرضو یہ اسی سے متعلق ہے، یعنی اس کا ظرف ہے، اور الیس ھذا بالحق یہ اس کا مقولہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہیں سابقہ انبیاء کی روش اپنانے کا حکم دیتا ہے، فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اس میں صبر یصبرو، فاصبر اور اس کا متعلق محذوف ہے، متعلق اے فاصبر علی اذی المشرکین۔ اور اس کے بعد اولو العزم، عزم کا مطلب تو ہوتا ہے پختہ ارادہ اور نیت، لیکن یہاں مراد اس سے ہے مشقتوں پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ اولو اصحاب کے معنی میں یہ جمع ہے، اس مادے سے کوئی واحد نہیں ہے۔ اور من الرسل یہ حال ہے اولو العزم سے۔ ولا تستعجل لهم، استعجلا جلدی طلب کرنا، باب استفعال طلب ماخذ، اور اس کا مفعول محذوف ہے ولا تستعجل لهم نزول العذاب علیہم ای علی الکافرین۔ اس کے بعد ما یعدون یرونا کا مفعول ہے، ما اسم موصول، اور ما سے مراد یہاں پر عذاب۔ لم یلبثوا لبث یلبثوا ٹھہرنا، اور بلاغ یہ تبلیغ کے معنی میں ہے، جیسے کلام تکلیم کے معنی میں، اور یہ بلاغ خبر ہے بتا محذوف کی، اے ھذا بلاغ، اور اس مراد دیتے ہوئے قرآن ہے، اے ھذا القرآن، و بلاغ تبلیغ من الرسول، یا ایک اس سے مراد اے ھذا الذی انذرتکم بہ، یہ باتیں جو میں نے تمہیں پہنچائی اور جس کا ڈر تمہیں کو سنایا، یہ جو ہے تبلیغ ہے میری طرف سے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں نے تمہیں پہنچایا۔ یہلکو فعل مجہول اہلکا سے، اور القوم الفاسقون اس کا فاعل ہے، فاسقون فاسق کی جمع، اور فسق یہ لفظ گزر چکا ہے، خروج عن الطاعہ یعنی نافرمانی کرنا، حکم عدولی کرنا۔ اب اس سے یا تو یہ بدعملی مراد ہے، یا ایک اس سے کفر مراد ہے۔ ترجمے میں اس کی وضاحت کروں گا، ترجمہ سنیں۔ تو آپ صبر کریں ان کی اذیت پر، جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کریں۔ جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں نہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے، کچھ ہی دیر۔ یہ بات پہنچا دی گئی تو کیا اب نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یہاں پر حل یہ استفہام انکار کے لیے ہے، اے لا یہلکو اس کے معنی میں ہے، اور لم یلبسو یہ کأنہ کی خبر ہے، ہم اس کا فاعل، اور لم یلبسو معذرت ہم اس کا اسم ہے، اور لم یلبسو اس کی خبر ہے، اور یوم یرون، یوم یہ لم یلبسو سے متعلق ہے، اس کا ظرف ہے، اور یرونا ما یعدون کی طرف مضاف ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ من الرسول، اولو العزم من الرسول، یہ اولو العزم رسول کون ہیں؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر من یہ بیان کے لیے ہے، اور تمام رسول یہ اولو العزم ہیں، یعنی ہمت والے اور مصائب اور مشقتوں پر صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے۔ اور بعض نے کہا کہ سوائے حضرت آدم اور حضرت یونس کے تمام رسول اور تمام انبیاء اولو العزم ہیں، کیونکہ حضرت آدم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یعنی
مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نزول عذاب میں اپنی قوم پر نزول عذاب میں جلدی کی اور بہت جلد بیزار ہو گئے ان سے. تو ان دو کے علاوہ باقی تمام انبیاء اولو العزم ہیں. لیکن اور بھی بہت سے اقوال ہیں اولو العزم کی تعیین اور تحدید میں، لیکن جو مشہور قول ہے، راجح قول ہے، وہ یہ ہے کہ اولو العزم 5 رسول ہیں کہ جو کہ اصحاب شرائع ہیں، اصحاب کتب ہیں. اور وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم رسول ہیں جن کا مقام اور مرتبہ بقیہ انبیاء اور رسول سے اعلیٰ و اشرف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تخصیص کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا اپنے اس قول میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اور ایک دوسرے قول میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ الی آخری. اس کے بعد فاصبر میں فا فصیحہ ہے، یعنی یہ شرط مقدر کو بتا رہا ہے. اور وہ شرط مقدر یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ حَالُ الْكُفَّارِ كَذَلِكَ، کہ جب کافرین اور مشرکین کا حال ایسا ہے کہ انہیں آخر ان پر عذاب آئے گا ہی، تو آپ صبر کیجئے اور ان پر عذاب میں جلدی نہ کریں، کیونکہ عذاب تو یقیناً ان پر آنے والا ہے، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ضرور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے دل برداشتہ ہو گئے تو انہوں نے ان پر عذاب نازل کرنے کی خواہش ہوئی ان کی، تو اللہ نے انہیں صبر کا حکم دیا اور عذاب میں جلدی نہ کرنے کا حکم دیا. اچھا، پھر جب یہ کفار و مشرکین عذاب کا مشاہدہ کریں گے آخرت میں، بلکہ اس میں مبتلا ہوں گے، تو وہ عذاب اتنا طویل ہوگا اور اتنا دہشتناک ہوگا کہ اس کی ہولناکی اور اس کی شدت یہ دنیا کی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ان سے بھلا دے گا، اور انہیں ایسا لگے گا کہ وہ تو دنیا میں بس چند لمحے ہی رہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس عذاب سے صرف فاسق لوگ، نافرمان لوگ ہی ہلاک ہوں گے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ فاسق سے مراد فسق کا تو لغوی معنی ہوتا ہے خروج عن الطاعہ، نافرمانی کرنا، حکم عدولی کرنا. اب اس سے مراد یا تو مطلقاً گناہ کرنے والے، تو یہلکو اس سے مراد عذاب ہے، اور یہ مطلق عذاب اس سے مراد ہے. اور اگر فسق سے مراد یہاں پر کفر ہے، کیونکہ وہ بھی حکم عدولی ہے، ایک طرح کی نافرمانی ہے، تب یہاں پر عذاب سے مراد، ہلاکت سے مراد ہلاکت ابدی، اور عذاب سے مراد عذاب ابدی ہے. اور اس صورت میں، یعنی اس دوسری تفسیر کی صورت میں، اس آیت میں اہل ایمان کے لیے بشارت اور امید افزائی ہے کہ عذاب ابدی کے حقدار صرف اور صرف یہ کافر ہی ہوں گے. اہل ایمان اگرچہ وہ گنہگار ہوں لیکن وہ عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے. چلیے، تو اس طریقے سے سورہ احقاف یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ محمد شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.